السلام علیکم. پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے عید سے پہلے اس میں مفعول ڈسکس کیا تھا، اور اس سے پہلے والے کچھ لیکچرز میں ہم نے اس میں صفت، اس میں فاعل، اینڈ لاسٹ میں ہم نے اس میں مفعول کو ڈسکس کیا ہے. اس میں صفت کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ صفت کی اقسام، پھر ان کے اقسام یا برانچز کی سب برانچز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس پر ہم نے گفت و شنید کیا. اور بعد ازاں ہم نے اس میں فاعل کو تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں فاعل سماعی اور اس میں فاعل قیاسی پر گفتگو کی ہے. اینڈ ابو آل ہم نے کچھ سابقے، کچھ لاحقے ایڈ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں فاعل بنانے کی جو قاعدے، اصول اور ضابطے ہیں ان کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اسی طرح سے اس میں مفعول کی تعریف کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا اس میں مفعول قیاسی اور سماعی سے کیا مراد ہے، کون قاعدے کے مطابق اور کون نہیں بنتا ہے. یہ بھی آپ نے پچھلے کچھ لیکچرز میں جاننے کی بخوبی کوشش کی. بچوں، جیسا کہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ہم آخر پر ان تینوں کی من جملہ ایک مشق، ایک پریکٹس کا لیسن لائیں گے، اور جس سے آپ کا کنسیپٹ مزید سٹرانگ ہوگا، اگزامپل سے بات مزید واضح ہوگی، اور آپ کو انشاءاللہ اس طرح سے یہ چیزیں سمجھنے میں بالکل مدد ملے گی. تو چلو بچوں، آج ہم نے آپ کے لیے ایک لیسن بطور پریکٹس لایا ہے جس میں آپ نے چننا ہے کہ اس میں صفت کون ہے، اس میں فاعل کون ہے، اور اسی طرح سے اس میں مفعول کون ہے. تو بچوں شروع کیجئے گا آپ. تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ جملہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ قلم بہت اچھا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں آپ نے دیکھنا ہے اچھا کیا ہے. اچھا بچوں، آپ اندازہ کر لیجئے جو بھی انڈر لائن ورڈ ہوگا آپ نے اسی ورڈ کو دیکھنا ہے، باقی جملے پر غور نہیں کرنا ہے. آپ نے صرف اس ورڈ کو دیکھنا ہے جو انڈر لائن کیا گیا ہے. اسی ورڈ کے بارے میں ایگزامنر آپ سے جاننا چاہتا ہے یہ کیا ہے. اچھا سے آپ کو شاید خود ہی پتہ چل گیا ہوگا یہ صفت ہے. تو میں اس کے سامنے صاد لکھوں گا. صاد کا مطلب صفت. بچوں، اس کے بعد شام نے ایک خط لکھا. خط کے نیچے لائن ہے، یعنی انڈر لائن ورڈ شام نے خط لکھا. اب یہ خط کیا ہے؟ غور کیجئے، اس جملے میں شام کرنے والا ہے. یہ خط جو ہے یہ ایکشن کو ریسیو کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے مفعول. اب آپ کو اس مفعول نہیں بتانا ہوتا ہے، آپ کو بولنا ہوتا ہے بچوں یہ ہے اس میں مفعول. اب ہم لکھیں گے میم اور فیا.
میم اور فیہ کو مفعول انڈیکیٹ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے بچوں. رام کی گائے کالی ہے. کالی کے نیچے یہاں سے انڈر لائن ہے. اس کا مطلب آپ کو رنگ کے بارے میں جب بھی پتہ چلے گا تو آپ لکھیں گے یہ صفت ہے، تو ہم اس کے سامنے سواد لکھیں گے. تو آپ غور سے باتیں سننا بچوں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو خود یہ جانچنا چاہیے آپ سے کتنے غلط ہو رہے ہیں کتنے ٹھیک ہو رہے ہیں. یعنی اس طرح سے آپ خود کو کتنے پانی میں کتنے دودھ میں پاؤ گے، آپ کو کتنا مزید پڑھنا ہے یا کتنی کلیئرٹی ملی ہے، یہ یہاں سے ہی آپ کو کلیوز ملیں گے. تاجر ایماندار ہے. تاجر کے نیچے انڈر لائن ہے. بچوں یہ کچھ پیپرز کی ایگزامپلز پہلی والی تھی. تاجر ایماندار ہے. اب تاجر کے نیچے بچوں یہاں سے کیا ہے؟ انڈر لائن. تو تاجر کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، نہ کہ ایماندار ہے کیا ہے، لیکن تاجر. اب اگر آپ غور کریں گے، تاجر ایک نام ہے. تاجر اس کو کہتے ہیں جو تجارت کرنے والا. تو بچوں پیارے بچوں یہاں سے آپ دیکھیے کہ جو یہ تاجر ہے یہ تجارت کر رہا ہے، یعنی کرنے والا دیا معنی. اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے. یہ فیہ کو اس میں ہم فیہ لکھیں گے. یہ فاعل بن گیا بچوں. تو یہاں کوئی فاعل بنتا ہے، کوئی اسی طرح سے کچھ اور بنتا ہے، کچھ اور. اسی لیے میں آپ کے سامنے مشق لایا تاکہ آپ کو مزید اگر کوئی کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکے. آپ کو یہاں سے بالکل اس کنسیپٹ کے ریگارڈنگ آپ کی کلیئرٹی 100% ہونی چاہیے، تبھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. لکھا ہے یہاں رضیہ ذہین لڑکی ہے. اس کا مطلب ہے بچوں ذہین لڑکی ہے. ذہین جو ہے اس کے نیچے انڈر لائن ہے. ذہین کے نیچے، ذہین اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ذہانت ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کہیں گے سر یہ صفت ہے. تو اگر آپ ایسا کہہ رہے تو صحیح ہے. بچوں یاد رکھنا ایگزامینیشن میں 4 ایگزامپلز ہوں گی، چاروں میں سے 4 ورڈز انڈر لائن ہوں گے. آپ کو چاروں میں سے بتانا ہوگا کہ اس میں صفت، اس میں فاعل، اس میں مفعول کون ہے. تو اس کا مطلب ہے جب کنسیپٹ ہمارے پاس 3 ہے اور 4 جملے ہوں گے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، کہ وہاں ایک میں سے 2 ہوں گی. چاہے صفت میں 2 ہوں گے، چاہے فاعل میں 2 ہوں گے، چاہے مفعول میں 2 ہوں گے، لیکن 2 ایک میں سے آنے ہی آنے ہیں. تو بچوں ہم بڑھیں گے آگے. آزمائے ہوئے کو آزمانا گناہ ہے. آزمائے ہوئے اس کے نیچے انڈر لائن ہے. تو آپ کو بتانا ہے یہاں جو ورڈ آیا ہے آزمائے ہوئے کو، تو یہ آزمائے کیا ہے بچوں؟ تو آپ نے یہ بولنا ہے آزمائے ہوئے کو آزمانا گناہ ہے. آزمائے ہوئے آپ کو میں نے بتایا ہے جب بھی یہاں سے کسی بھی لفظ کے ساتھ ہوا یا ہوئی ہوگا یا ہوا ہوگا تو آنکھ بند کر کے آپ کہہ سکیں گے کہ وہ سر اسم مفعول ہے. تو یہاں سے آزمائے ہوئے کو آزمانا گناہ ہے، یہ اسم مفعول ہم لکھیں گے میم اور فیہ، یعنی اسم مفعول. پھر لکھا ہے یہاں اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے. اب یہاں مظلوم انڈر لائن ہے. بچوں سمجھو مظلوم کی مدد کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس کا مطلب ہے جو یہ مظلوم ہے یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے اس میں مفعول قیاسی، اس میں مفعول سماعی آپ کو پڑھایا گیا ہے ایک رول کے تحت، دوسرا رول کے بغیر ہی بنتا ہے جس کو ہم اس میں مفعول سماعی کے نام سے جانتے ہیں. تو بچوں یہاں سے مظلوم اصل میں ورڈ ہے ظلم، ظالم اور مظلوم. میں نے آپ کو بتایا عربی میں کچھ سے حرفی الفاظ ہوتے ہیں اور جن سے
اور بھی یعنی وہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں، پھر ان سے اور الفاظ بنائے جاتے ہیں. اسی قسم کا رول آپ نے یہاں اس چیپٹر میں یا اس کنسیپٹ میں اپلائی کرنا ہے. ظالم جو ہے اسی سے مظلوم بنا ہے، اصل میں دونوں لفظ ظلم سے بنے ہیں. تو بچوں اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے. یہ مظلوم ایک تو وہاں دیکھیں گے ہم اس اصول کے تحت، دوسرا ہم یہ دیکھیں گے بچوں، ہم نے بتایا آپ کو جو بھی ورڈ مفعول کے وزن پر ہوتے ہیں وہ بھی اس میں مفعول کے دائرے میں ہی شامل ہوتے ہیں. تو بچوں یہاں اب جو مظلوم ہے یہ اس میں مفعول ہے، ہم لکھیں گے میم فی مفعول. ٹھیک، ہم لکھیں گے مفعول. اب اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے لکھا ہے وقت پر بویا گیا بیج آخر پھل دیتا ہے. اب انڈر لائن کیا ہے، وقت پر بویا گیا، یعنی بویا گیا یہاں پر انڈر لائن ہے. کیا آپ سمجھ سکیں گے؟ اس سے پہلے میں بتاؤں، کیا آپ بتا سکیں گے مجھے یہ بویا گیا کیا ہے؟ اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو اس ورڈ پر تھوڑا غور کرنا ہے. یہ پاسٹ کی علامت ہوتا ہے، یہ سیکنڈ فارم بنتا ہے، یہ کام کیا گیا بنتا ہے، یعنی جو کام ہو چکا ہے اس میں مفعول بن جائے گا، مفعول بن جائے گا. جو کام ہم نے کیا ہے، جہاں ایکشن ریسیو ہوا ہے، یہاں کہے گا وقت پر بویا گیا بیج. تو جو یہ بویا گیا بیج ہے یہ وقت پر جب ڈالا جاتا ہے تو یہ پھل ضرور دیتا. اس لیے اس جگہ پر یہاں سے دیکھا جائے تو یہ جو بویا گیا ہے بچوں یہ کیا ہے، یہ بھی اس میں مفعول ہے. میم فیا، میم فیا ہو گیا مفعول. اب بچوں یہاں سے ایک اور ورڈ ہے رکھی ہوئی. رکھی ہوئی چیز آخر کام آتی ہے، رکھی ہوئی چیز آخر کام آتی ہے. اب جو یہ رکھی ہوئی ہے کیا اس میں صفت ہے، فاعل ہے، مفعول ہے؟ آپ کو اندازہ ضرور، آئیڈیا آپ کو ضرور آیا ہوگا کہ اس میں مفعول ہے، کیونکہ یہاں سے جو اصول کے تحت بنتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ جب ہوا، ہوئی یا ہوئے ڈال دیتے ہیں تو وہ ضرور اس میں مفعول. رکھی ہوئی اس کا مطلب اس پر کام ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، اب اسی لیے رکھی ہوئی چیز آخر کام آتی ہے. بچوں اس سے اوپر والا جو سینٹینس تھا، میں اگر آپ کو یہاں سے میں نے بتایا آپ کو اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے، اگر یہاں سے ہوگا اللہ انڈر لائن، یعنی ایگزامنر کسی بھی ورڈ کو انڈر لائن کر سکتا ہے. کسی بھی ورڈ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بچے کو وہاں کیا کوئی کنفیوژن کے ساتھ ایگزام ہال میں نہیں بیٹھا ہے، یہ ایگزامنر آپ کو جانچنا چاہتا ہے. یہاں کیا ہے، یہاں اللہ، اگر انڈر لائن یہ اللہ ہوگا بچوں تو اس کا مطلب ہے یہاں کام کرنے والا اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا اس میں فاعل. اب اسی لیے میں آپ سے یہ بتا چکا ہوں، آپ نے وہاں دیکھنا ہے کس ورڈ کو، کس لفظ کو انڈر لائن کیا گیا ہے، تو اسی لفظ کے بارے میں آپ نے پھر بتانا ہے آیا تینوں میں سے یہ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اب آگے بڑھیں گے ہم. اللہ مخلوق سے محبت کرتا ہے. مخلوق کو ہم کریں گے انڈر لائن، مخلوق سے محبت کرتا ہے. مخلوق جو ہے بچوں آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں مخلوق کیا ہے؟ مخلوق وہی ہے جس کو خالق نے پیدا کیا ہے، یعنی لفظ ہے خلق، اسی سے نکلا خالق، اسی سے نکلا مخلوق. تو مخلوق خلق کیا گیا، اگر ہم معنی نکالیں گے اس ورڈ کا یہ پاسٹ کے معنی دے گا خلق کیا گیا، پیدا کردہ یا پیدا کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اس میں مفعول ہے، ہم لکھیں گے اس میں میم فی مفعول. آپ خود بھی دیکھیے، اس سے پہلے میں بتاؤں آپ خود دیکھیے کہ کیا ہے، خود بتائیے دل ہی دل میں کہ کیا ہے، تبھی پھر دیکھیے غلطیاں کہاں ہو رہی ہے، سمجھنے میں کہاں آپ چوک برت رہے ہیں، تو وہاں سے اصلاح کی ضرورت ہے. وہاں سے ونس اگین آپ کو اس پر پڑھنے کی ضرورت ہے، وہاں سے آپ کو اپنے ٹیچر کو
اپنے کسی دوست کو بتانے کی ضرورت ہے. تو کنفیوژن کے ساتھ ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اسی جملے کو دیکھو، اگر ہم انڈر لائن اس اللہ کو کریں گے تو یہ کیا بنے گا؟ اللہ مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو کرنے والا کون بنے گا؟ یہاں وہ اللہ بنے گا. اس لیے اللہ کیا ہوگا؟ اس میں صفت. یعنی جملے پر ڈپینڈ کرتا ہے. جملے میں آپ نے غور کرنا ہے، اس لفظ پر آپ نے غور کر، کس لفظ کو انڈر لائن کیا گیا ہے اور کس طرح ہم سے کوشچن پوچھا گیا ہے. اور بچوں، یہ مخلوق جو ہے یہ بھی کس وزن پر؟ مفعول لفظ کے وزن پر. اچھا، اس کے بعد جو ہے مقروض کی گردن چھڑا دینا ثواب ہے. پہلے آپ کو ورڈ کی میننگ پتہ چلنی چاہیے. اے بچوں، اگر آپ کو ورڈ کی میننگ کبھی بائی دا وے ہوتا ہے، اگر آپ کو ورڈ پتہ نہیں چلا اس ورڈ کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ پھنس گئے ایگزام میں. لیکن میں یہی کہوں گا، اگر وہ لفظ